اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور خوشخبری دے دیجیے آپ ایمان والوں کو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 112۔ گزشتہ درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اموال اور جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے، اور یہ ایسا سودا ہے کہ جس کے اندر کسی گھاٹے کا احتمال ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اپنی دی ہوئی چیز کے بدلے اتنا بڑا عوض عطا فرما رہا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ایمان والے اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرتے ہیں ان کی صفات کیا کیا ہوتی ہیں، اور ویسے ایمان والوں کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو بہت ساری صفات بیان کی گئی۔ پہلے نمبر پر صفت بیان کی گئی ایمان والوں کی، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نادم ہو کر اللہ کے حضور توبہ کر لے، اپنی ندامت کا اظہار کر لے، شرمندگی کا بتا دے کہ پروردگار عالم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ کیوں کیا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا۔ دیکھیں انسان چلتے چلتے، مسلمان چلتے چلتے پھسل جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا، اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا اور توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی صفت ایمان والوں کی ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، اور توبہ کرنے والے کی مثال حدیث پاک کے اندر آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سارے بنی آدم کے جتنی اولاد ہیں نا، سارے کے سارے گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو غلطی کا ہو جانا، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن گناہ کے ہو جانے کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ بہت بڑا ہے۔ تو پہلی صفت بیان کی کہ یہ توبہ کرنے والے ایمان والے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا العابدون، یہ عبادت کرنے والے ہیں، کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہمارا اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو بجا لاتے ہیں، اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ان کو نظر آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے ہر کام کے اندر عبادت کو دیکھتے ہیں، کمانے کے اندر عبادت، کھانے کے اندر عبادت، پینے کے اندر عبادت، سونے کے اندر عبادت۔ ہماری زندگی کے اندر جتنے کام ہیں، اگر وہ کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو ہمارے سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ کھانا ہم ویسے کھاتے ہیں، سنت طریقے کے مطابق کھائیں گے تو وہ عبادت بن جائے گا۔ پانی ہم ویسے پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے، سنت طریقے کے مطابق پئیں گے تو وہ ہمارے پیاس بھی بجھ جائے گی اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا، اور وہ ہمارے عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا السائحون، کہ وہ روزہ رکھنے والے ہیں یا بے تعلق رہنے والے ہیں سب سے۔ اب السائحون، اس کی تفسیر علماء اکرام نے، مختلف مفسرین نے الگ الگ طریقے سے بیان کی ہے، اور ساری تفسیریں بالکل صحیح ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا سے بے تعلق رہنے والے۔ پہلی امتوں کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں سے پریشان ہو جاتا تھا تو وہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، سارے تعلقات کو توڑ کر وہ جنگلوں کے اندر نکل جاتا تھا، پھر وہاں پر جا کر وہ اپنی عبادت کرتا، اور اس کو کسی رشتہ دار کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور پھر اگر لوگوں کے درمیان آتا بھی اس طریقے سے رہتا کہ پھر دوبارہ چلا جاتا۔ اس کو رہبانیت کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر رہبانیت کو منع کر دیا، فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی قطع تعلق نہیں ہے اس طرح کی، رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے درمیان رہ کر یہ سب کچھ کرنا ہے۔
ہاں تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لیے اگر بندہ نکل جاتا ہے پھر آ جاتا ہے تو وہ تو قابل ستائش ہے۔ تو الساحیون سے ایک مراد یہ ہے کہ سیاحت کرنے والے، جس سے مجاہدین اللہ کے راستے میں جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مدرسے کا طالب علم اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو رشتہ داروں سب چیزوں کو چھوڑ کر آتا ہے۔ اسی طرح دعوت تبلیغ میں نکلنے والے جو اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو چھوڑ کر بستی بستی قریہ قریہ ایک ایک گھر میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ لکھی کہ اس سے مراد روزہ دار ہیں، کہ جب آدمی روزے کے اندر ہوتا ہے تو حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا اس کے لیے پہلے حلال تھا، روزے کے اندر اس نے چھوڑ دیا۔ پینا اس کے لیے حلال تھا، روزے کے اندر اس نے چھوڑ دیا۔ اپنی بیوی کے قریب جانا روزے کے اندر اس کے لیے حلال تھا، روزے کے بغیر اس کے لیے حلال تھا، لیکن روزے کے اندر اس نے یہ تینوں چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو السائحون سے مراد روزے دار بھی ہیں اور دنیا سے تعلق کو ختم کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، اور اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے۔ وہ جس یعنی جہاد کے لیے نکلے، تبلیغ کے لیے نکلے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے، وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد نماز ہے کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے نماز سر کی مانند ہے۔ جیسے ہمارے جسم سے سر کو ہٹا دیا جائے تو انسان قابل نہیں رہتا ہے، انسان زندہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے، اس کو انسان نہیں کہتے، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان والے کی زندگی کے اندر سے نماز چلی جائے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایمان والوں کے لیے بڑی ضروری ہے، اور ایمان والوں کی صفات کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے۔ اب پیچھے تھی وہ نیکیاں جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں، اب آگے بتایا جا رہا ہے الامرون بالمعروف، کہ یہ جو حضرات ایمان والے یہ نہیں ہے کہ خود نیکیاں کرتے رہتے ہوں اور دوسروں کو نہ کہتے ہوں، بلکہ یہ خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ یعنی کہ انسان خود جب نیکی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائے، اور خود برائی سے بچتا ہے تو دوسروں کو بھی برائی سے بچائے۔ یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے۔ اگر انسان خود نیکی کے اوپر چل رہا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہا، تو یہ کامل ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کی نشانی یہ بتائی گئی کہ الامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے وہ روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، آخری صفت یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک لمٹ بتائی ہے کہ یہاں تک چلنا ہے، جہاں پر اللہ کی حدود آ جاتی ہے وہاں پر وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ کی حدود سے کیا مراد ہے کہ گناہ کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں، نیکی کے کام تو کرتے ہیں ایمان والے، گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ صفات اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ جو مسلمان یہ صفات لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس ایمان والے کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یہ 7 صفات ہو گئی۔ یہ 7 صفات ہم اپنے اندر لے کر آئیں تو جب ہم جائیں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، انشاءاللہ ہمارا استقبال ہوگا۔ تو فرمایا وبشر المؤمنین، آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو یہ چیزیں لے کر آئے گا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔